أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر سہیل چینل کے ساتھ خوش آمدید. میں ہوں عامر سہیل اور آج میں اسلام کے سب سے بیسٹ اسکالر اور جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہیں اور پوری دنیا ان کو مانتی ہے, پوری دنیا ان کو جانتی ہے, تو ان کے بیان کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے, ان کا بیان بھی آپ کو سنائیں گے. تو اس بیان پر جانے سے پہلے, اس ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے, تو آپ لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں. تو آئیے اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, یہ آپ سب لے لیں, یہ بھی بچے بھی لے لیں, آپ بھی لے لو. میرے نبی وضو کر رہے تھے, صحابہ نیچے سے پانی لے رہے تھے, زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. کوئی ادھر لے رہا ہے, کوئی ادھر لے رہا ہے, آپس سے جو لڑائی بھی ہو رہی ہے, کوئی منہ تے مار رہا ہے, کوئی پی رہا ہے, کوئی ہتھاں تے, کوئی سینے تے. تو آپ پہلے تو دیکھتے رہے, پھر آپ نے کہا ما یحملکم علی ھذا, یہ سب تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ کہا جی حبا للہ ولرسولہ, کہا جی اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ. میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, جس پر تمہاری محبت اللہ اس کے رسول کے ہاں سند یافتہ ہوگی, قبول ہوگی, اور اگلی خوشخبری یہ ہے کہ تم سے پھر اللہ اس کا رسول بھی پیار کریں گے. جو باتیں میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ تم کرو گے تو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا, میں بھی تم سے پیار کروں گا, اور تمہارا پیار ہم قبول کریں. یہاں تو ہر ایک عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, تو اب معیار کیا ہے؟ جیسے آپ ڈاکٹر ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسے پھر وہ ڈگری دکھانی پڑتی ہے, تو پھر وہ ٹھیک ہے کلینک چلا سکتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ اس کے رسول سے سچا پیار کرنے والا کون ہے, کہ جس سے اللہ اس کا رسول بھی پیار کرتے ہیں جان بین سے. تو سننا میرے بچوں, فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ, مجھ سے پیار کرنا ہے اور میرے رب سے کرنا ہے تو پھر زندگی میں سچ بولنا پڑے گا, جھوٹ نہیں بولنا ہے. سچ بولنا پڑے گا, جھوٹ نہیں بولنا ہے, سچ بولنا پڑے گا. میرے دیس کو بجلی کی کمی نے نہیں مارا, میرے دیس کو معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا, میرے ملک کو قرضوں کے بوجھ نے نہیں مارا, میرے ملک کو جھوٹ نے مارا ہے کہ پورے پاکستان میں پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے تمہیں سچا آدمی تلاش کرنے کے لیے. جب کسی قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جاتا ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, اللہ کی لعنت برستی ہے جھوٹے انسان پر, جھوٹے مرد پر, جھوٹی عورت پر, جھوٹے معاشرے پر. تو میرے نبی نے حب رسول کا, حب رسول کا, حب محبت رسول کا پہلا پیمانہ سچ, سچ بول. اس پر ایک اور حدیث یاد آئی, جب اللہ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا نا, جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی زیارت. جب اللہ تعالیٰ اپنی زیارت کروائے گا اور پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے کیا الفاظ اللہ ارشاد فرمائے گا؟ مرحباً بالصادقین, میں اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. ایمان, نماز, روزہ, جہاد, تبلیغ, حج, زکوٰۃ, تہجد, عمرے, ذکر, تلاوتیں,
یہ ساری نسبتیں اللہ کہتا میں اپنے نمازی بندوں کو مرحبا کہتا ہوں. یہ ہوں گے سارے نمازی ہوں گے، یہ ساری صفات والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس صفت کو ہائی لائٹ کر کے ان کو ویلکم کرے گا وہ سچائی. میں اپنے سچے بندے بندیوں کو مرحبا کہتا ہوں. بے شک. تو میرے عزیزو، کوئی بھی معاشرہ ڈنڈے سے صاف نہیں ہوتا ہے، ذاتی محنت اور کوشش سے ہوتا ہے. تو آپ ہمارا بہت بڑا سرمایہ بیٹھے ہو. میں 3 باتیں بتانے لگا ہوں، یہ 3 آپ، ایک نماز تو کوئی اس میں عذر قبول نہیں، اس کے بعد 3 باتیں آپ کو بتانے لگا ہوں. فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولے جھوٹ نہ بولے. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے. امانت داری سے زندگی گزارے، دیانت داری سے زندگی گزارے، کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوکر سے کہا گھوڑا خرید کے لاؤ. وہ لے کر آئے منڈی سے 300 کا. کہنے لگے جی آپ پیسے دے دیں، میں نے 300 میں سودا کر دیا ہے. تو وہ گھوڑے کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا. جریر بن عبداللہ شہزادے تھے، شاہی خاندان کے تھے، یمن کے گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے. کہنے لگے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کہا جی کر دو. کہا 500 کر دوں؟ کہا کر دو. کہا 600 کر دوں؟ کہا کر دو. پھر وہ تھوڑا پریشان ہونے لگا، بھئی کدی خریدار بھی مول ودایا تو بیچنے والا اوپر کھڑا ہوتا ہے، خریدار نیچے کھڑا ہوتا ہے. اتنے الٹا کام ہو رہا ہے. خریدار کہہ رہے 500 کر دیں، 600 کر دیں، 700 کر دیں، 800 کر دیں. کہ حضور میں تو 300 تو بھی راضی ہوں، تُسی 500 کیڑی گل دا بتایا. کبھی اس کو 800 دے دو. وہ تو چھلانگے مارتا چلا گیا. جب وہ نکل گیا تو کہنے لگے، تو ان کے نوکر نے کہا حضرت میں جو 300 میں سودا کر کے لایا تھا تو یہ کس خوشی میں 500 بڑھا ہے؟ یہ میری گھڑی ہے، میں 100 روپے میں بیچوں، 1000 میں بیچوں، اور آپ گاہک ہیں، آپ 1000 میں لے لیں تو یہ شرعاً جائز ہے. میں نے بہت زیادہ منافع لے لیا، قانون کی پکڑ میں نہیں، چونکہ میں نے کہا جی جتنے لینے، انہیں کہا لو، ہو گیا. لیکن ایک ضابطہ اخلاق ہے، ایک ضابطہ قانون، ایک ضابطہ اخلاق ہے. ان کا میں جو 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو پھر یہ 500 بڑھا کے کیوں دیے؟ تو وہ فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا تھا نہیں، 800 کا تھا، اور میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا، سب کی خیر خواہی چاہوں گا. تو میرے عزیزو، دوسری سے پہلی سچ بولنا، دوسری کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. اچھا اب پھر ایک اور سائڈ سے غور کرو. میرے نبی کی صفات تو اللہ کے سوا کوئی نہیں گن سکتا، ہم تو چند ایک جانتے ہیں. ان تمام صفات میں 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں اور آپ کا نام بن گئیں، الصادق الامین. الصادق الامین، سچائی، دیانتداری. یہی 2 باتیں میں یہاں کہہ رہا ہوں، سچائی، دیانتداری. الصادق الامین، سچ بولنے والے، دیانتدار. اور کہلوایا غیر مسلموں سے، کافروں سے کہلوایا سچ بولنے والے، دیانتدار. اگر ہمارے دفتروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے اداروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، ہمارے بازاروں میں سچائی، دیانتداری آ جائے، میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہمارا ملک جنت کا ٹکڑا ہے. اسے کوئی سازشوں سے نہیں مارا، اسے ہم اپنوں نے مارا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو 2 باتیں ہوں گی، سچائی، دیانتداری. زندگی میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا. ابھی تو آپ پڑھ رہے ہو بچے ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے دھوکے یہاں بھی چلتے ہیں، خاص طور ہاسٹل لائف میں، تو لین دین میں. تو دیانتداری اور سچائی یہ 2 زیور ہیں میرے نبی نے بتایا ہے، اور فرمایا کہ میرا امتی جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تیسری بات آپ نے فرمائی
فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا، ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا، چاہے وہ اپنا ہے، غیر ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 باتیں ہوں گی تو اللہ رسول تم سے پیار کریں گے، اور اگر تم پیار کا دعویٰ کرو گے تو وہ قبول کریں گے۔ اگر یہ 3 باتیں نہیں تو ہن کر دے رہو جو بھی کرنا ہے، یہ تمہارے دعوے وہاں قبول نہیں ہیں۔ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں، جعلی ڈگریاں پکڑی جائیں تو پھر کیا حشر ہوتا ہے کہ یہ سب جعلی ڈگریاں ہیں۔ جو ڈگری اللہ اس کا رسول دے رہا ہے، سچائی، دیانتداری، حسن سلوک، کسی بھی معاشرے کے زوال میں یہ 2 باتیں بنیادی ہیں، ظلم، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹ اور دھوکہ، ساتھ ظلم کو ملا لو۔ اور کسی بھی معاشرے کی بلندی، کسی فرد مرد کی بلندی کے لیے 3 باتیں، سچائی، دیانتداری اور انصاف، اس کی بلندی کے لیے کافی۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ تھے ہمارے طارق جمیل صاحب، جو کہ بہت ہی اچھا بیان کر رہے تھے۔ سچ کے اس میں جو زیادہ تر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ سچ کے بارے میں، اور کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور تیسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے درمیان تھے، تو انہوں نے جو ہے نا صحابہ کرام کو بولا کہ میں تمہیں کچھ 3 چیزیں بات نہ بتا دوں جس سے جو ہے نا، انہوں نے صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ آپس میں جو لگے ہوئے ہیں، یہ جتنا ایک دوسرے سے پیار کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ رسول ہم سے خوش ہو جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ میں تمہیں ایسی 3 چیزیں نہ بتاتی جس سے جو ہے نا اللہ بھی راضی تم سے ہو جائے اور تمہارا رسول بھی خوش ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا کہ اگر تم ان چیزوں پر عمل کر لو گے جو میں تمہیں چیزیں بتا رہا ہوں، تو اس سے میں بھی تم سے محبت کروں گا اور اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا یہ فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو۔ سچ کرنے والے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ زندگی میں ہمیشہ جو ہے نا سچ کا معمول بنا لیں اپنی زندگی کو نا۔ تو طارق جمیل صاحب نے آگے یہ بولا کہ میرے ملک کو وہ معیشت کی کمزوری نے نہیں مارا ہے، اور میری ملک کو جو ہے نا بجلی کی کمی نے بھی نہیں مارا ہے، اور میرے ملک کو اگر مارا ہے تو جھوٹ نے مارا ہے، نہ ہی ہمارے ملک کو اگر مارا ہے تو قرضوں نے بھی نہیں مارا ہے۔ مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب کی بنیاد جو ہے، وہ جڑ ہے، وہ ہے جھوٹ ہے۔ مطلب کہ ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ اور ہمارا رسول ہم سے اگر راضی ہو جائے تو ہم کبھی بھی جو ہے جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ پہلا تو ان کا یہ تھا کہ کسی سے جھوٹ نہ بولے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہ دیں۔ مطلب اگر کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اس میں اگر نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو تو آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ اسی طرح انہوں نے ایک صحابی کا واقعہ سنایا، تو وہ صحابی بہت ہی مطلب ہے کہ شہزادے تھے اپنے علاقے کے، بہت ہی زیادہ امیر تھے۔ تو انہوں نے اپنے ملازم کو بولا بھائی کہ جا کے آپ گھوڑا خرید کے لے آؤ۔ تو وہ جو ہے ملازم ان کا جو تھا وہ بازار سے گھوڑا خرید کے لے کے آیا 300 درہم کا۔ تو جب انہوں نے دیکھا، باہر نکلے دیکھا، تو انہوں نے جب گھوڑے کو دیکھا تو انہوں نے بولا بھئی آپ اس کو، ملازم نے بولا آپ اس کو 300 درہم دے دیں، اس میں اتنے میں ان کا گھوڑے کا سودا کیا۔ تو صحابی، تو انہوں نے جو صحابی تھے جنہوں نے منگوایا تھا یہ گھوڑا، تو انہوں نے جب گھوڑے کو دیکھا تو انہوں نے ان کو وہ گھوڑے کی پہچان رکھتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو گھوڑا بہت قیمتی ہے، تو انہوں نے اس سے خریدا تھا گھوڑا، تو اس کو یہ بولا کہ بھئی کہ یہ تمہیں 400 نہ دے دوں درہم۔ تو وہ
پریشان ہو گیا کہ یہ 300 تو میں سودا کیا اور یہ کہہ رہے ہیں 400 کم، لوگ تو کم کرتے ہیں اور یہ بڑھا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بولا دے دیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر انہوں نے بولا تو میں 500 نہ دے دوں، انہوں نے وہ دے دیں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس طرح کرتے کرتے وہ انہوں نے 800 بولا چلو 800 صحیح ہے اس کے۔ تو وہ مطلب اس پہ اتنے زیادہ وہ خوش ہوئے، انہوں نے بولا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا یہ مطلب ان کے خیال میں یہ گھوڑا جو ہے نا قیمتی تھا، لیکن ملازم نے کم پیسوں پہ خرید لیا تھا۔ تو اب یہ جو ہے نا اگر اسی پیسوں میں کم پیسوں میں خرید لے تو ایک مسلمان بھائی کو دھوکہ دینے کے برابر ہو جاتا وہ۔ تو وہ یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیں۔ تو وہ گھوڑا جس سے خریدا تو مالک جب وہ چلا گیا تو اس صحابی نے جو ہے نا جو ملازم تھا وہ صحابی سے پوچھا کہ آپ نے جو ہے نا میں نے 300 میں سودا کر دیا تھا تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کو 500 روپے ایکسٹرا کیوں دے دیے؟ انہوں نے بولا بھائی مجھے تو گھوڑے کی پہچان ہے، تو میرے خیال سے یہ گھوڑے کی قیمت 800 ہونی چاہیے تھی، تو میں نے ان کو 800 اس لیے دیا کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، طارق جمیل صاحب نے یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مطلب پڑوسی آپ کے اگر برا بھی ہو، مطلب آپ اس کے اندر اگر کوئی برائی بھی دیکھتے ہو، برا فعل بھی دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ برا نہ کرو، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو طارق جمیل صاحب نے ہائی لائٹ کی کہ بھائی کہ یہ اگر 3 چیزیں آپ کے اندر ہوں گی تو اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کریں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اللہ کی بھی اور اللہ پاک کی بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے۔ اور اسی کے ساتھ میں اپنے اس پروگرام کا اس کی جو ہے نا اس کا ری ایکشن کا جو ہے دی اینڈ کرتا ہوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک آنے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔